عہد صدیقی میں جھوٹے نبی جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ ان میں تھا ایک مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 700 حفاظ شہید ہو گئے اور 70 قاری بھی تھے ان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو انہیں فکر لاحق ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اگر اس طرح مسلمان شہید ہوتے رہے اور حفاظ جو ہے اس دنیا سے جاتے رہے تو خدا نہ خواستہ قرآن مجید کا حال جو ہے وہ تورات اور زبور کی طرح نہ ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا، انسسٹ کیا کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک 10 رکنی کمیٹی بنائی۔ حضرت زید بن ثابت جو کہ کاتب وحی بھی ہیں، ان کی زیر نگرانی جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ تو ہر اس شخص سے وحی لی گئی جو 2 اور لوگوں کے پاس بھی موجود تھی۔ تو اس طرح قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا گیا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ پھر آ جاتا ہے جی عہد عثمانی۔ عہد عثمانی میں جو آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف محاذ پر قومیں گئی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ ان سرحدوں پر تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید جو ہیں وہ مختلف قرات میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لب و لہجے کے لحاظ سے انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو جو ہے وہ بدل دیا۔ تو انہیں فکر لاحق ہوئی، انہوں نے آ کے خلیفہ وقت کو بتایا کہ اس طرح لوگ جو ہے لب و لہجہ چینج کرتے ہیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے بات کو، تو کیوں نہ قرآن مجید کو ایک قرات پہ جمع کیا جائے، اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر غور کی، ان کے مشورے کو قبول کیا اور ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی، اور حضرت زید بن ثابت جو اس عہد صدیقی میں موجود تھے وہ اس وقت بھی حیات تھے، تو ان کی زیر نگرانی جو ہے قریش کی قرات پر جو ہے قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا، اس کے ساتھ نسخے تیار کی، 7 کاپیاں تیار کی گئیں، اور اسے 7 جو ہیں وہ حکمرانوں کو بھیجے گئے اور انہیں ہدایت دی گئی کہ مختلف اس کی اور مزید کاپیاں تیار کر کے اپنے علاقے میں بانٹی جائیں، اور باقی جو بھی نسخے تھے لوگوں کے پاس تو ان کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بعد جی ہے حجاج بن یوسف بنو امیہ کے حکمران ہیں، اس کے دور میں قرآن مجید جب ظاہر عرب میں تھا تو انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی پڑھنے میں بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے، لیکن جب عرب سے باہر عجم میں گیا تو لوگوں کو ضرورت پیش ہونے لگی۔ تو پھر حجاج بن یوسف نے جو ہے حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود سے قرآن مجید پر اعراب بھی لگوائے اور اس پر نقطے بھی لگوائے۔ تو اس طرح قرآن مجید جو ہے ہمارے پاس موجود ہے آج اصلی شکل میں، تو یہ ان 3 ادوار سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ جو بھی اس کے سلسلے میں سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے کیجیے۔